میرے ایک جاننے والے نا کراچی جا رہے تھے ٹرین میں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ ٹرین میں ایک جو کیبن ہوتا ہے اس میں 6 افراد بیٹھتے ہیں، 3 اس طرف اور 3 اس طرف. تو وہ ان کا کہنا ہے کہ میں جب اپنے کیبن میں پہنچا تو وہاں آلریڈی 4 افراد موجود تھے جو ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے تھے. تو 3 اس طرف بیٹھ گیا اور ایک اس طرف بیٹھ گیا. اب ایک میں بیٹھ گیا، ایک درمیان میں جگہ رہ گئی، ایک اور لڑکا جو ہے وہ آ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا. اب وہ لڑکا جو تھا وہ نہ میں اسے جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتا تھا. اب وہ 4 الگ گروپ بن گیا اور ہم دونوں کے ایک الگ گروپ بن گیا. تو جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، ایسے ٹھیک ہے آپ کی، تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے. اب وہ جو لڑکا تھا نا وہ بڑا کمال کا تھا. اب اس نے ایسے جاؤ ماشاء اللہ آپ سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا، میں آپ کے ساتھ جب سفر کروں گا تو پتہ نہیں کیا کیا میں آپ سے سیکھ لوں گا، یوں اس کی کچھ خوشامد کر رہا تھا میرے جاننے والے کی. تو اب وہ بھی بڑا خوش ہو رہا تھا، یار یہ میری تعریف کر رہا ہے اور مجھے اس قابل سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، تو اس کی سعادت ہے. بات انٹروڈکشن ہو گیا ایک دوسرے کا اور گاڑی اپنی منزل پہ رواں دواں ہوئی. راستے میں کھانے کا وقت ہوتا ہے اور وہ لڑکا جو ہے وہ میرے جاننے والے کو، دوست کو کہتا ہے کہ یار آپ بھی کھانا کھا لیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ سفر میں کسی انجان بندے سے چیز لے کر نہ کھائیں. تو اسلام بھائی نے، دوست نے اسی پیش نظر اس کو منع کر دیا اور کھانا نہیں کھایا. لیکن کچھ دیر کے بعد اس اسلام بھائی نے، اس دوست نے بھی کھانا نکالا. تو اب چاہتے نا جیسے سلو تو مار دیتا ہے بندہ، یار اس نے مجھے کھانے کی سلو دی تھی تو میں بھی اس کو آفر تو کرواؤں. تو اس نے بھی کہا یار آ جائیں آپ بھی کھانا کھا لیں. تو اس نے منع نہیں کیا، اس نے بلکہ 2-3 لقمے اس اسلام بھائی کے ساتھ لگا لیے. اسلام بھائی نے نہیں کھایا، اس نے کھا لیا. اب یہ مزید تھوڑا قریب ہوا اسلام بھائی کے، میرے دوست کے. پورا اس نے بایو ڈاٹا پوچھ لیا، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا جاب کرتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کتنے دن رہیں گے، باتوں میں ساری ڈیٹیل لے لی اس نے. اب تھوڑی دوستی ہوگی. اب اگر آپ سمجھیں 5-6-7 گھنٹے آپ کہیں سفر کرتے ہیں تو جان پہچان تو ہو ہی جاتی ہے. اب 2 ہی تھے تو دونوں آپس میں ہی باتیں کرنے تھے. روڑی کراچی سے پہلے جو آتا ہے وہاں اس نے کہا یار میں آپ کے لیے چائے لے کر آتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ہاں نہیں کرتے کرتے وہ اترا اور اس کے لیے چائے لے کر آ گیا. اب اسلام بھائی نے بھی چائے، کیونکہ اس کا کھانا کھایا تھا اس نے اور اب تھوڑی وہ دوستی ہو گئی تھی تو اس نے چائے پی لی. جیسے اس نے چائے پی تھوڑی دیر کے بعد چائے نے اپنا اثر شروع کیا اور وہ بندہ بے ہوش ہو گیا. اب سوال آپ سے یہ ہے کہ اس اسلامی بھائی نے، اس میرے دوست نے اس بندے سے چائے کیوں پی؟ کون بتائے گا؟ جی جان پہچان ہو گئی، ماشاءاللہ. جی تھوڑی دوستی ہوگی، اس سے بھروسہ ہو گیا، اس پہ تھوڑا اعتماد ہو گیا. پہلے 2-4 گھنٹے میں نہیں کھا پیا، لیکن 5-6-7 گھنٹے میں اس نے ایسا انداز اپنایا کہ اس کو لگا کہ نہیں یار یہ اپنا ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب جو ہوا سو ہوا اس کے ساتھ، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. مگر آپ کا جو یہاں آنے کا اور میرا جو بتانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ اس بندے نے، اس دوست نے، اس اسلامی بھائی نے اس سے چائے اس وقت پی جب اس پر اعتماد ہو گیا، ایک ٹرسٹ کی کیفیت بن گئی، یقین کی کیفیت بن گئی، بھروسہ اس پر قائم ہوگا اور اس نے چائے پی اور اس نے اس بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو بے ہوشی کی دوا پلا دی. کہتے بندہ اس وقت دھوکہ کھاتا ہے جب کسی پر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھیں بھی پھر وہی شخص کھولتا ہے جس پر آپ آنکھیں بند کر لیتے. تو کبھی بھی کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں. اس موضوع کا نتیجہ آخر میں یہی نکلے گا، کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں، ایسا اعتماد کہ آپ آنکھیں ہی بند کر لیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے دوست ہیں. آپ کو اعتماد ہے؟ بالکل اعتماد ہے. اعتماد کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. آپ کے رشتہ دار ہیں، مگر کتنا؟ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کا بھائی آتا ہے، وہ کہتا ہے یار پیسے پھڑی ذرا، میں نہ ہنی آیا. اب پیسے پھڑی، میں ہنی آیا. آپ نے پکڑے جیب میں ڈال لیے. جب وہ واپس آیا آپ نے ویسے ہی نکال کے اس کو دے دیے. اس نے کہا او یار جنید بھائی 1000 روپیہ کاٹے. جنید بھائی اب مجھے بتائیں
آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ آپ اس کی نظر میں کیا ہوگا؟ آپ صفائی دیں گے یار پیارے بھائی چھوٹے ویر آپ نے مجھے پیسے دیے میں نے ویسے ہی پکڑ کے جیب میں ڈالی اور ویسے ہی میں نے آپ کو نکال دی، میری جیب میں تو اور کچھ ہے بھی نہیں، یہ دیکھیں، وہ آپ پہ یقین کر لے گا۔ مگر ایک چیز کم ہو جائے گی آپ پر بھروسہ۔ آپ نے بھروسہ کر لیا آنکھیں بند کر کے کہ یار یہ جو دے کر گیا ہے صحیح دے کر گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 1000 دے کر ہی کم گیا ہو۔ یہاں ایک اور مثال دوں، آپ گئے کسی ریڈی پہ اور آپ نے کہا یار سیب ڈال دو، سیب دے دو مجھے، اگر آم کا موسم ہے یار آم دے دو مجھے 2 کلو۔ اگر آپ نے اس پہ بھروسہ کر لیا کہ جو یہ ڈالے گا صحیح ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ جب گھر آئیں گے تو پتہ چلے گا گیڑا ہو گیا ہے۔ آپ پیسے دے رہے ہیں، فری تو نہیں لے رہے، آپ چیک کریں کیا ڈال رہا ہے۔ وہ ڈالنے کے بعد اگر وہ 2-4 گنا مار رہا ہے تو پھر تو سمجھ لو کہ کام خراب ہے، اس کو بھائی گرا نہ لگاؤ۔ پیسے دینے ہی نہیں، ابھی مینگو لے لیے، ایپل لے لیے، آپ نے اس کو کھولا چیک کیا اس میں کوئی سڑا گلا تو نہیں ہے، تو چینج کروائیں، نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کے پیسے دے کے اس کو واپس آ جائیں۔ اگر آپ اندھا اعتماد کریں گے تو سر نقصان ہو جائے گا۔ بھائی کی مثال دی، اسی طرح آپ نے کسی کو پیسے دیے اور آپ نے کہا یار یہ میرا بڑا با اعتماد بندہ ہے، اور اگر اس نے کہا بھائی آپ مجھے دے کے کم گئے تھے، اتنے تو تھے ہی نہیں، تو آپ ازمائش میں آ جائیں گے۔ تو کرنا کیا ہے؟ صرف اتنا کرنا ہے، آنکھیں بند نہیں کرنی، اعتماد ضرور کرنا ہے، آنکھیں بند نہیں کرنی۔ اگر آپ نے آنکھیں بند کر لی تو آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ آپ مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ نے کچھ چیز لینی دینی ہے نا تو ایک چیز یاد رکھیے گا، اس وقت آپ نے ایکٹیو ہونا ہے۔ جب آپ نے کوئی بھی چیز لینی یا کوئی بھی چیز دینی ہے نا اس وقت آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح۔ بھائی نے آپ کو پیسے دیے، بھائی کتنے؟ نہیں، ایک منٹ ٹھہرے، آپ گن لیں دیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیک ہے 10,000 روپیہ میرے، ہاں ٹھیک ہے اوکے ہو گیا۔ اب وہ آپ کو کہے گا 11,000 سی، آپ نے تھوڑی، اچھا وہ ناراض ہو گیا اسی گنتے پہ ہو، وہ آپ سے مطلب آپ سے خفا ہوگا یار پیسے کیوں گن رہے؟ آپ کہیں یار کوئی مسئلہ مجھے گننے کے دیں۔ اسی طرح آپ نے اپنی امی کو پیسے دیے، آپ نے اپنی بیوی کو پیسے دیے، یہ گنیے گا ذرا، یہ نہ کہے گا کہ یہ سنبھال لیں، وہ بعد میں کہیں یار گنیے گا کتنے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 کتنے 10,000 ہے، ٹھیک ہے اس کو سنبھال لیں میں آپ سے لے لوں گا۔ اب آپ نے اس کے منہ سے سن لیا 10,000، اب وہ کہے گا 9,000 ہے، تھوڑی سی آپ کی توجہ ہی گئی نا یار، 1 منٹ لگا آپ کا، لیکن آپ بھی محفوظ وہ بھی محفوظ، ورنہ وہ آپ سے ناراض آپ اس سے ناراض، آپ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اور آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ آپ کا اعتماد توڑ دیتا ہے تو آپ کو وہ شخص کیسا لگے گا؟ کون جواب دے گا؟ آپ نے کسی پہ اعتماد کیا، اس نے آپ کا اعتماد توڑ دیا، آپ کو شخص کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا، اور دوبارہ اعتماد نہیں کریں گے، بہت اچھی بات، اور اس سے کوئی دوبارہ رشتہ داری نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے آپ اس سے کوئی بزنس نہ کریں، اس کو رازدار نہ بنائے کہ یار یہ تو بندہ اعتماد والا نہیں ہے، ختم ہو جائے گی۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، وہ بندہ جو اعتماد توڑنے سے پہلے اچھا لگ رہا تھا، اعتماد توڑنے کے بعد برا لگنا شروع ہو گیا، اور مزے کی بات کیا ہے؟ داڑھی ہے، امامہ ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، نیک اعمال پہ عمل کرتا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ کو برا لگنے لگ پڑا، کیا اس کے سینگ نکل آئے؟ کیا اس کے چہرے پہ بال آ گئے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں برا لگنے لگ پڑا؟ بھروسہ توڑا، یعنی بھروسہ ٹوٹا، وہ پورے کا پورا بندہ صحیح سلامت ہے لیکن ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ بات نوٹ کی آپ نے؟ بندہ پورے کا پورا صحیح و سلامت ہے، داڑھی امامہ سارا کچھ بااخلاق یہ وہ، لیکن آپ کا اس نے بھروسہ توڑا، اور وہ سب کچھ مکمل ہونے کے باوجود بھی آپ کے لیے نامکمل بلکہ فضول ہے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے بھروسہ، جو ایک مکمل آدمی کو بھی ادھورا کر دیتی ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کرے؟ نہیں چاہتے۔ تو میرے پیارے محترم اسلام بھائی، جس طرح آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی اعتماد توڑے، لوگ بھی آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کا اعتماد توڑیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو با اعتماد بندہ برا لگتا ہے اور دوسروں کو اچھا لگتا ہے۔ اگر با اعتماد بندہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو اگر آپ با اعتماد ہوں گے تو آپ بھی تو اچھے لگیں گے نا، یعنی اسمیل آتی ہے، بدبو آتی، سب کو آئے گی،
خوشبو آتی ہے سب کو آئے گی، انسان ہے سب، اب جانوروں کو نہیں آتی، مجھے اور آپ کو آئے گی، میں اور آپ انسان ہیں۔ مجھے اگر با اعتماد شخص اچھا لگتا ہے تو آپ کو بھی لگے گا، انڈرسٹوڈ ہے۔ مجھے اگر بے اعتماد بندہ برا لگتا ہے تو آپ کو بھی لگے گا، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، فریب نہ کرے، تو لوگ بھی مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ جنید بھائی میرے ساتھ دھوکہ فریب۔ ہم نے لوگوں سے کچھ امیدیں باندھ رکھی ہیں، لوگوں نے بھی تو ہم سے کچھ امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ ہم نے اگر کسی پہ اعتماد کیا تو ہم پر بھی تو کسی نے اعتماد کیا ہے۔ جب ہمارا کوئی اعتماد توڑتا ہے تو ہم اس کے اچھے نہیں لگتے، تو جب ہم کسی کا اعتماد توڑیں گے تو کیا اس کو اچھے لگیں گے؟ نہیں لگیں گے۔ اور آپ کو بتاؤں آپ ہم کس طرح سے اعتماد توڑتے ہیں، ہمیں اس کا بعض اوقات اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کسی کا اعتماد توڑ رہا ہوں، میں کسی کا بھرم توڑ رہا ہوں، میں کسی کا بھروسہ توڑ رہا ہوں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آئیے کچھ مثالیں لیتے ہیں اس کی۔ اگر ہم گھر سے شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بچے اندازہ کر لیتے ہیں کہ آپ کہیں کام سے جا رہے ہیں، یعنی یا ہم مما باندھیں گے یا ہم کپڑے چینج کریں گے یا موٹر سائیکل نکالیں گے کم سے کم، تو بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاپا، چاچو، انکل اب باہر جا رہے ہیں، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں۔ اچھا، اب بچوں کو پتہ چل گیا کہ آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے، بچوں کو پتہ لگ گیا کہ آپ جا رہے ہیں، اب انہوں نے ساتھ جانا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا بھروسہ توڑیں گے۔ کیسے؟ اب آپ نے اس کو لے کر نہیں جانا، منع کریں گے، وہ منع ہوگا نہیں۔ اب آپ کہیں یار میں نہیں کدھر جا رہا یار پہ امام، اور میں نہیں کدھر جا رہا یار۔ اب بچے نے سمجھا کہ آپ کہیں نہیں جا رہے، اور آپ نے کیا کیا؟ سائڈ سے ماما پکڑا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے۔ انہیں پوچھا ابو کتنے گیا؟ وہ تو چلے گئے۔ اچھا ہن ساڑھنا سے آ رہی ہیں، تو اگلی دفعہ وہ آپ کو دروازے پہ ملے گا، ننگنا دے دو دی نا۔ تو کیا توڑا؟ اعتماد توڑا؟ نہیں توڑا، یقیناً توڑا۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں یار بچہ ہے، کوئی غلط نہیں، بچہ ہے، مگر اس کو یہ تو پتہ نا آپ غلط نہیں کر گئے، اس کو دھوکہ دے کے گڑا دے گئے، آپ اس گولی دے گئے، لولی پاپ دے گئے، آپ اس کو پتہ لگ گیا نا اس کو۔ جیسے وہ ایک چٹکلا ہوتا ہے نا کہ باہر کوئی آتا ہے اور بچے آتا ہے، بچے کو کہتا ہے یار اپنے پاپا کو بلاؤ، وہ کہتا ہے پاپا آپ کو باہر کوئی بندہ بلانے آیا ہے، وہ کہنے لگا یار اس کو کہو کہ میں گھر نہیں ہوں، تو باہر جا کے کیا کہتا ہے؟ میرے پاپا کہتے ہیں میں گھر نہیں ہوں۔ بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح آپ نے گھر والوں کو کہا، جو کہ میرا ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، میں آیا، بس 5 منٹ میں آیا، میں بس آیا۔ کیا 5 منٹ میں پہنچ گئے؟ نہیں پہنچے۔ تو آپ اپنی کہی ہوئی بات پر پورا نہیں اترے، آپ نے ان کو اعتماد دلایا کہ میں آ رہا ہوں، بس میں آیا، آپ نہیں پہنچے، اعتماد ٹوٹے گا ایک دفعہ۔ اب گھر والے کیا کہیں گے آپ کو؟ کوئی آپ پہ پرچہ تو کرائیں گے نہیں۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، اگلی دفعہ 6ٹھی دفعہ پتہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں جی میں 5 منٹ میں آیا، ہاں سر پتہ 5.5 منٹ آدھے گھنٹے دینے، کوئی نہیں سکون نہ ہو، تو آپ مسکرا کے آپ نکل جائیں گے، لیکن آپ اپنی عزت کم کروا رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا۔ جب آپ نے کہا ہے نا پہنچ جائیں، آپ نے کہا جی میں آپ کا ادھار 10 تاریخ کو دے دوں گا، آپ نے کہا میں 10 تاریخ کو آپ کا ادھار واپس کر دوں گا، اس نے آپ پر کیا اعتماد، آپ نے 10 تاریخ کو نہیں دیے، آپ کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ آپ کہیں یار 11 کو دیے نا، کہڑی گل، 1 دن ود ہی صحیح، کہڑی گل ہے 1 دن ود؟ اللہ اکبر، آپ اپنی زبان پر پورے نہیں اتر رہے، آپ اس کو ذرا فیل کیجئے۔ اگر آپ کو 10 تاریخ کو پیسے دینے کی نوبت نہیں آئی تو آپ اس کو فون کر دیں کہ سر معذرت میں نے 10 تاریخ کو کہا تھا، تو اگر میں کل دے دوں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، میں کر نہیں سکا انتظام۔ آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ آپ خود فون کر کے اس کو کہہ رہے ہیں، اگر وہ 11 تاریخ کو فون کر کے آپ کو کہہ رہا ہے پیسے، اور اب آپ کہتے ہیں جی شام کو آئے، تب بھی آپ ڈیگریڈ ہو گئے۔ میری بات فالو کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے بچے کو کہا میں آپ کو چپ کر دیا یار میں آپ کو فلاں چیز لا دوں گا، وہ چپ ہو گیا اور آپ نے نہیں لا کر دی، اعتماد ٹوٹے گا۔